تو اب اللہ نے ان دلائل کے بعد انسان کو اس کی حیثیت بتائی ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ یہ بھی شرک کی نفی ہے، کیونکہ مشرک کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، فلاں کو کم طاقت دی ہے، تو ہمیں کم دی ہے تو ہم اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں اور اس سے مانگنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا بھائی اللہ کی نظر میں محتاجی میں سب برابر ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، تو نہ کوئی عطائی نہ کوئی ذاتی، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو اختیارات اللہ نے اسباب سے ہٹ کے دیے ہی نہیں ہیں، تو سب کے سب اللہ کے برابر کے محتاج ہو۔ صرف ایک وہ اللہ ہے الغنی جو بے پرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، الحمید اور قابل تعریف ہے۔ دنیا میں کچھ بادشاہ ہوتے ہیں جو عوام کے محتاج نہیں ہوتے لیکن وہ قابل تعریف نہیں ہوتے، ظالم جابر ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ ایسا غنی ہے کہ ہے بھی قابل تعریف، غنی ہونے کے باوجود بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا وہ، حالانکہ وہ ظلم کرے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اس کو، اور بتایا کہ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے، ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، ویاتی بخلق جدید، نئی مخلوق پیدا کر دے، تم دیکھتے ہی رہ جاؤ، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری، اور وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت ویلیو دیتا ہے نا کہ مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے، تو تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اگر تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اللہ کیا یعنی اللہ کو تم سے کیا مطلب، پھر یعنی اللہ کا تم سے کیا تعلق ہے، پھر تو وہ تمہیں ختم کرے گا ایک سیکنڈ کے اندر اور نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے، تو یہ کام اللہ پہ مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور وہی مشرکین کی ایک بات کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کل ہمارا بوجھ اٹھائیں گے، ہمارے گناہ ان کے کندھوں پہ لا دیں، یعنی جو ہمارے جو شفعاء ہیں، جو بت ہیں یا جو ہمارے معبود ہیں، ان میں بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے اور ہماری کمر پہ جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھ لیں گے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اور یہ آج کل بھی ہے یہ نظریہ کہ وہ فلاں پیر جو ہے میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، فلاں پیر یہ کر لے گا، جو آج کل جاہلوں میں چل رہا ہے آج کل۔ تو اللہ کہتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ دن تو نفسی نفسی کا ہوگا، تو وہاں کوئی وزن اٹھانے والا کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ کوئی اتنا بڑا بیوقوف تھوڑی ہے کہ جو جہنم کی آگ جل رہی ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس کی تو اپنی تمنا ہے کہ کاش میرا کوئی بوجھ اٹھا لے، تو وہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ ڈالے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو سزا معاف کر دیں، مجھے دے دیں، اس پہ جو جرمانہ لگایا تھا میں وہ جرمانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، اس پہ جو قرضہ تھا وہ اس کو معاف کر دیں، میں اس کی طرف سے سزا کھانے کو تیار ہوں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آخرت کی سزا تو بھائی اتنی شدید ترین سزا ہوگی، اللہ کہتے ہیں وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، یعنی بغیر مطالبے کے بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ پر کوئی مصیبت ہوتی ہے لیکن آپ کا کوئی ریلیٹو آپ کے اتنے قریبی ہوتا ہے کہ آپ کے مطالبے کے بغیر ہی وہ یہ کہتا ہے یہ مصیبت مجھے دے دو، یہ قرضہ میں ادا کر دوں گا، یہ سزا میں کاٹ لوں گا، تم بری ذمہ ہو جاؤ۔ تو بغیر مطالبے کے بھی بعض دفعہ لوگ ایسا کر لیتے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں بغیر مطالبے کے بھی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی کسی سے مطالبہ کرے گا نا، مطالبے کے بعد بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، کوئی بوجھل جان جو گناہوں کے بوجھ میں دبی ہوئی ہو، وہ جان اگر کسی کو پکارے الٰی حملہا، اپنے بوجھ کی طرف کہ بھئی یہ میرے جو کمر ہے وہ میرے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اس کا بوجھ میں نے لادا ہوا ہے، تو اس کی طرف بلائے گا کہ اس میں سے کچھ حصہ اٹھا لو، لا یحمل منہ شیء، اللہ کہتے ہیں اس بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، ولو کان ذا قربا، اگرچہ جس کو بلایا جائے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، پھر اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ ساری باتیں انہی کے سمجھ میں آئیں گی جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ اللہ کو اگر دیکھ لیں پھر تو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں تو ان کو نصیحت فائدہ پہنچائے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور پھر نتیجے میں نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں حق کو سمجھنے کی اور اس کو فالو کرنے کی، چاہے پریکٹیکلی وہ یہ نہ بھی کر رہے ہوں، یہ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے بالآخر وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیوں پہ نصیحت اثر کرے گی، بے نمازیوں پہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر یہ صفت ہو کہ اگر ان کو اللہ کے بارے میں بتایا جائے، دلائل قائم کر دیے جائیں تو وہ بغیر دیکھے ایمان لے آئیں گے۔ وہ ایسے ضدی اور دھرم نہیں ہے کہ وہ کہیں جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ ایسا ہی مطالبہ ہوگا جیسے کوئی دھوپ دیکھ رہا ہے لیکن وہ کہے کہ جب تک سورج نظر نہیں آئے گا تو میں ایمان نہیں لاؤں گا کہ سورج موجود ہے، تو ظاہر ہے وہ بیوقوف ہے، اس کا مطلب وہ حق چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیتوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ان پر نصیحت اثر کرتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو ان کو نصیحت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جن کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ دلائل جب قائم کر دیے جائیں تو وہ اللہ پر ایمان لائیں، ان کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یہ حق کی طلب ہونی چاہیے، اور پھر اس کا بالآخر جو اینڈ ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جن کے اندر یہ کوالٹی ہوگی ان کو نصیحت اثر کرے گی، چاہے فی الحال وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جن کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے
تو ان پہ نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور ہم تمہیں دوبارہ یہ بتا دیں کہ جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا، تزکا تزکیہ سے نکلا ہے، زکوٰۃ سے نکلا ہے، پاک کر دینا، یعنی ظاہری اور باطنی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر دینا، تو جو کرے گا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، کیونکہ اللہ پہلے کہہ چکے ہیں وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ غنی ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر تم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو تم اپنا ہی فائدہ کرو گے کیونکہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اب اللہ تعالیٰ کافر کی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ دو اپوزٹ چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی، جبکہ ایک میں خیر ہی خیر ہو، دوسری میں شر ہی شر ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو طرح کے انسان برابر ہو جائیں، ہدایت یافتہ اور گمراہ دونوں برابر ہو جائیں؟ تو اللہ انسان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر جب نہیں ہو سکتے تو تم اگر عقل استعمال کر کے سیدھا راستہ دیکھو گے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو سیدھا راستہ دیکھ ہی نہیں رہا، اس کو قرآن نصیحت کر رہا ہے، وہ کان ہی نہیں دھر رہا اس پہ، تو یہ دونوں اللہ کی نظر میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر، اور ایک کا ٹھکانہ وہ جنت کے باغات ہیں، کیونکہ سیکولر اور لبرل طبقہ جو ہے نا، جو قرآن کو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہدایت ضروری نہیں ہے، مذہب جو ہے نجی معاملہ ہے، آپ کی زندگی کا آپ فالو کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، جبکہ مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں دلائل کے انبار لگا رہے ہیں کہ اس خدا پر ایمان لے کر آؤ، اس کو مانو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مانیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں تو بھی ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں دونوں چیزیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ اس کو بڑی پیاری مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ قرآن کی مثالیں بہت عام فہم ہوتی ہیں کہ ایک گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا جس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے نا، وہ بھی بہت آسانی سے مثال سے سمجھ جائے بات۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھو نابینا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ نابینا بیچارہ 2 قدم نہیں چل سکتا، اس کو ڈر ہوتا ہے کسی کھائی میں گر جائے گا، تو اسی طرح جو شخص اللہ کی آیات کے سامنے اندھا بنا ہوا ہے، وہ کیسے کانفیڈنس کے ساتھ لائف کو گزار سکتا ہے؟ وہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں؟ یعنی ایک تو نابینا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، یہاں مراد ہے کہ جو خود سے اندھا بنا ہوا ہو، یعنی کافر کی مثال تو یہ جو خود سے اندھا بنا ہوا ہو، تو اللہ کہتے ہیں دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اسی طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ اندھیروں میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ہے کہ ہدایت کی روشنی ہے، آپ لائٹ آن کر دیتے ہیں، چراغ جلا لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے لیے ٹریولنگ سفر کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ہیڈ لائٹ آپ نے آف کی ہوئی ہے، تو ایک بس وہ ہے اندھیرے میں سفر کر رہی ہے، ہیڈ لائٹ آف ہے، تو کبھی بھی کہیں بھی ٹکرا جائے گی، اور ایک ہے جس کی لائٹیں آن ہوئی ہوئی ہیں، اس کو راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم بھی اپنی عقل استعمال کر کے ہدایت کی روشنی لے سکتے ہو، اللہ کی آیات پہ غور کرو تو تمہیں بھی راستہ صاف نظر آ جائے گا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور اگر غور نہیں کرو گے تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ تو بتاؤ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح وہ شخص جو اندھیروں میں چلتا ہے اور وہ شخص جو روشنی یا لائٹ آن کر کے چلتا ہے، وہ دونوں شخص بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، اسی طرح تپتی ہوئی دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے کہ ایک ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک تپتی ہوئی دھوپ میں، عرب کی گرمی ریگستانوں کی تو ویسے ہی بہت خطرناک تھی، اب بھی ہے، تو ایک شدید ترین دھوپ میں بیٹھا ہوا جھلس رہا ہو اور ایک چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ نا اعلیٰ سے اعلیٰ مثال دی ہے۔ پہلے مثال دی اندھے اور نابینا کی، پھر دوسری مثال دی کہ یعنی بڑی بلاغت ہے ان مثالوں میں نا۔ پہلے اللہ نے کیا مثال دی کہ ایک شخص کو نظر ہی نہیں آ رہا اور ایک کو نظر آ رہا ہے، تو جو اندھا ہے وہ کیسے بینا کے برابر ہو سکتا ہے جس کو نظر آ رہا ہے۔ دوسری مثال دی کہ دونوں آنکھوں والے ہیں، لیکن ایک چراغ کو گل کر کے کھڑا ہوا ہے اور ایک ایسا ہے جو لائٹ کو آن کر کے سفر کر رہا ہے۔ تو یہ اس سے بھی اعلیٰ کی مثال ہے کہ کافر کی مثال جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ اس میں اس کو وہ چاہے نا تو لائٹ آن کر سکتا ہے، آپ چاہیں تو بس کی ہیڈ لائٹ آن کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کر رہے، تو یہ تو اور زیادہ بری مثال ہو گئی نا کہ تمہارے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے سمجھنے کی، اس کے باوجود تم لائٹ آن نہیں کر رہے، اس کے باوجود تم قرآن سے روشنی نہیں لے رہے۔ تو ایک آدمی جو جان بوجھ کر اندھیروں میں کھڑا ہوا ہو اور ایک آدمی جو روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہو، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب تیسری جو اللہ نے مثال دی ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ جو شخص روشنی میں ہوتا ہے نا وہ سکون میں بھی ہوتا ہے، اور جو روشنی میں نہیں ہوتا وہ سخت ٹینشن میں ہوتا ہے۔ اس کی ٹینشن کی مثال ایسے جیسے کوئی شدید ترین دھوپ میں بیٹھا ہوا اور ہر وقت جھلس رہا ہوتا ہے وہ، اور ایک ہے جو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے جب دیکھا کہ ایک شدید دھوپ میں بیٹھا ہوا اور ایک ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کہو گے نا اس دھوپ والے سے کہ بھائی تو جھلس رہا ہے، تو ٹینشن میں ہے، تو کیوں نہیں چھاؤں میں آ جا تو، لیکن پھر بھی نہیں آتا، تو کتنا بڑا بے وقوف ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح وہ لوگ کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ایک شخص جو آنکھیں کھول کے روشنی دیکھ سکتا ہے اور سکون میں آ سکتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے اور اندھیروں میں پاگل ہوتا رہے، ڈپریشن میں جاتا رہے، تو
جو عقل مند ہوگا وہ اسے کہے گا جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی یہ تیری ٹینشن تیری بنائی ہوئی ٹینشن ہے، تو آنکھیں کھول لے، سکون میں آ جا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ادھر شدید دھوپ ہے اور ادھر چھاؤں ہے، اور آپ ادھر شدید دھوپ میں تپ رہے ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے۔ عقل مند کہے گا بھائی تو تھوڑا سا ادھر ہو جا، چھاؤں میں آ جا، تو سکون میں آ جائے گا تو بھی، لیکن وہ ایسا ہر دھرم اور ضدی چھاؤں میں آ ہی نہیں رہا وہ۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی کافر کی مثال ہے، ان کو قرآن میں غور کریں، یہ اللہ کی باتوں میں غور کریں تو 2 اور 2 4 کی طرح ان کو سیدھا راستہ نظر آئے گا اور یہ سکون میں آ جائیں گے، ان کی ٹینشن دور ہو جائے گی۔ پھر بھی یہ سکون میں نہیں آ رہے، پھر بھی یہ بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں بار بار ایک دعویٰ کرتا ہوں نا کہ سیکولر لوگ جو لبرل لوگ ہیں، نام نہاد لبرل لوگ ہیں، یہ حق اور باطل کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے۔ انہیں کوئی کہے نا کہ آپ بتاؤ کہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کی کوئی لگی بندی تعریف کرو۔ ہمارے پاس تو ہے، ہم کہتے ہیں جس کو اللہ نے کہہ دیا اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس کو اللہ نے کہہ دیا برا ہے، یہ کام برا ہے تو ہم مان لیں گے برا ہے، اللہ کے آگے کس کی کیا چلے گی۔ لیکن آپ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، آپ ان سے پوچھیں کہ یار تم یہ بتاؤ کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ قیامت آ جائے گی یہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ اچھائی کہتے کس کو ہیں۔ کل تک جن چیزوں کو اچھا کہتے تھے آج برا کہہ رہے ہیں، کل تک جن چیزوں کو برا کہتے تھے آج اچھا کہہ رہے ہیں۔ تو اتنا ان لوگوں میں اس میں اختلاف ہے کہ یہ کسی جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے، ان کا ضمیر پھر ان کو ملامت کرتا ہے۔ تو جب آپ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے تو آپ اچھے بن کیسے سکتے ہیں آپ؟ تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کہ جو چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتی بھائی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے نا اور ٹینشن میں بھی جا رہا ہے اور مصیبت میں بھی، آپ کہتے ہیں چھاؤں میں آ جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں نہیں چھاؤں میں کیا ہوگا، تو آپ اس کو کہیں گے بھائی چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہوتی، چھاؤں چھاؤں ہوتی ہے، سائے سائے ہوتے ہیں، آ جاؤ چھاؤں کے اندر، سکون مل جائے گا۔ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں گمراہ لوگوں کو جو قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے کہ آنکھیں کھول لو، اندھے مت بنو، دیکھنے والے بنو، جب دیکھو گے تو تمہیں روشنی نظر آئے گی۔ تو دھوپ اور روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہوتے، تو چھوڑ دو ان اندھیروں کو، روشنی میں آ جاؤ۔ روشنی میں آؤ گے تو کیا ہوگا، دنیا میں بھی چھاؤں ملے گی، آخرت میں بھی چھاؤں ملے گی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ سے دنیا اور آخرت دونوں کی چھاؤں مراد ہے، کہ دنیا میں بھی سکون میں آ جاؤ گے، آخرت میں بھی تمہیں جنت کی چھاؤں ملے گی۔ اور پھر اللہ نے اس مثال کو ختم کیا اعلیٰ درجے کی مثال سے کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہ مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر کی مثال مردے کی ہے کہ یعنی جو جان کے مردہ بنا ہوا ہو نا، تو مردہ تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے، وہ تو اللہ نے روح قبض کر لی، لیکن یہ بھی مردوں کی طرح ہی ہے کہ مردہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان نہ دل لگاتا ہے، نہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو تو دفنانے کی فکر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے تو جذبات ہی نہیں ہیں۔ تو اور جو زندہ ہوتا ہے لوگ اس سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، اس کو ویلیو بھی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ سنتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے سامنے حق بیان کیا جائے تو حق سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، تو ایسے ہو گئے جیسے مردے ہوتے ہیں۔ تو مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے، زندوں کی زندگی ہوتی ہے، مردوں کی بیچاروں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔